اہم خبر شامل کریں۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 قانون بن گیا۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی اپیل دائر کر سکیں گے۔ قانونی ماہرین کی جانب سے کہنا ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 قانون بن چکا ہے۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی اس پر اپیل دائر کر سکیں گے۔ جی ہاں، اہم خبر اور بڑی خبر کہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 قانون بن گیا ہے، جبکہ قانونی ماہرین کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی اپیل دائر کر سکیں گے۔ تو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 قانون بن گیا ہے۔ مزید تفصیلات لیں گے عامر سعید عباسی سے۔ عامر، اب سے کچھ دیر قبل آپ اسی حوالے سے بتا رہے تھے، اس قانون کو ذرا ڈیٹیل سے سمجھائیے گا۔ دیکھیے، اس قانون میں بہت واضح طور کے اوپر سپریم کورٹ کے تمام فیصلے خلاف جو اوریجنل جورسڈکشن میں جو براہ راست سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواستیں دائر کی جاتی تھی یا از خود نوٹس کے ذریعے جو زیر سماعت تھے حکم جاری کرتی تھی، تو اس میں اپیل کا حق نہیں تھا۔ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا تھا وہ حتمی ہوتا تھا، لیکن اب اس قانون میں اپیل کا حق دے دیا گیا ہے۔ اور یہ نیا قانون جو سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ 2023 بنایا گیا ہے، اس میں سپریم کورٹ کے جو اوریجنل جورسڈکشن میں تمام فیصلے ہیں ان کے خلاف اپیل کا حق دے دیا گیا ہے۔ لہٰذا ٹھیک ہے، عامر سعید عباسی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر ناظرین کو بتائیں کہ سپریم کورٹ ریویو ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 قانون بن گیا ہے۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی اپیل دائر کر سکیں گے۔ تو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 قانون بن گیا ہے اور نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی اس حوالے سے اپیل دائر کر سکیں گے۔ قانونی ماہرین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 قانون بن چکا ہے۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی اپیل دائر کر سکیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 قانون بن چکا ہے۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی اس پر اپیل دائر کر سکیں گے۔ قانونی ماہرین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 قانون بن چکا ہے، اس پر نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی اپیل دائر کر سکیں گے۔ قانونی ماہرین کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، آج ایک سماعت بھی ہے اور اس میں اس حوالے سے بات بھی کی گئی۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ اب قانون بن چکا ہے۔ نئے ایکٹ کے تحت نظر ثانی کا دائرہ کار اب اپیل جیسا ہوگا۔ اب نظر ثانی کو فیصلہ دینے والے بینچ سے لارجر بینچ ہی سن سکے گا۔ مزید تفصیلات جانیں گے ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، یہ ایک ڈیٹیل قانون بن چکا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی، ایک سرپرائز سے کم نہیں ہے یہ، اگرچہ یہ ایک جو ڈیو پروسیس ہے پارلیمان کا، قومی اسمبلی سینٹ، اس سے منظوری کے بعد اس کا صدر مملکت کے پاس جانا اور صدر مملکت نے اس کی منظوری دی، اور اس کے بعد اب یہ جب قانون بن چکا ہے تو عدالت کے لیے بھی یہ ایک ایکٹ سرپرائز تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نے نہ صرف مین کیس جو تھا، جو کہ اس وقت گزشتہ کئی ہفتوں سے چلنے والا جو پنجاب کے انتخابات کا معاملہ ہے، جس میں آگے کچھ کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ سکتے تھے، اس میں ایک نظر ثانی درخواست پر جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اس پہ سماعت ہو رہی تھی، تو اس کا جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کر دیا گیا، اور اس میں یہ ایک بائنڈنگ رکھ دی گئی کہ جو نظر ثانی درخواست ہوگی اس پر جو بینچ بنے گا وہ مین کیس سننے والے بینچ سے بڑا بینچ ہوگا۔ تو ایسے میں جو حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس معاملے کو ایک بڑا بینچ سنے، تو یہ اس قانون کے تحت اب یہ ممکن ہو سکے گا، اور جو نظر ثانی درخواست ہے وہ اب ایک جب تک یہ قانون موجود ہے اس سے بڑے بینچ کو، یعنی 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، تو کم از کم 4 یا 5 رکنی جو بینچ ہے وہ اس معاملے کو سنے گا۔ تو عام طور پہ جو لارجر بینچ بنتے ہیں وہ 5 رکنی بینچ بنتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے بھی دروازہ کھل گیا، اگرچہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ تھا اس میں بھی یہ گنجائش موجود تھی، اس میں بھی یہ حق دیا گیا تھا اپیلیں دائر کرنے کا، لیکن وہ چونکہ معاملہ چیلنج ہو گیا، اس پہ عمل درآمد رک گیا، اور اس پہ عمل درآمد اس وقت تک رکا ہوا ہے۔ لیکن یہ چونکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا ہے، اور اس لیے اب آج عدالت میں یہ سوال بھی ہوا کہ آپ حکومت سے یہ پوچھیں اٹارنی جنرل صاحب کہ آپ نے کیا تسلیم کر لیا ہے
کہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی, وہ ختم ہو گیا ہے کہ آپ اس قانون پہ اکتفا کر رہے ہیں. تو اب جو پنجاب کے انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت ہے, اب وہ کچھ اس میں التوا اب ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ معاملہ تو ویسے جمعرات تک چلا گیا, لیکن اب اس میں جب تک یہ قانون موجود ہے اس وقت تک اس میں التوا نظر آ رہا ہے. تو یا اس کو بڑا بینچ بنانا پڑے گا اور اسی صورت میں ہی یہ کنٹینیو ہو سکے گا. لیکن اس سے قبل جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت جو ہے, جو سپریم کورٹ میں اس وقت چل رہی ہے, تو اس میں اب یہ اس پہ بھی بات ہوگی. اس بات کا امکان ہے, اگرچہ یہ والا ایکٹ جو ہے یہ چیلنج نہیں ہوا تھا, یہ بل بھی چیلنج نہیں ہوا تھا, لیکن اس پہ بات ضرور ہوگی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج یہ انڈیا بھی دیا ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور مسلسل چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں. تو عدالت اس میں یہ بھی دیکھے گی کہ کیا اس میں کوئی عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے کوئی ایسے جو آئین میں عادل وڑائچ آپ ساتھ رہے گا. عامر سعید عباسی نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے. عامر, جس طرح عادل وڑائچ ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں, تو اس ایکٹ کے بعد اس موجودہ جو یہ کیس چل رہا ہے اس پر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے, تمام مقدمات جو یہ قانون بنایا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نہ صرف آج جمعے کے روز سے یہ قانون رائج کر دیا گیا ہے, بلکہ اس میں ریٹروسپیکٹیو افیکٹ بھی دیا گیا ہے کہ ماضی کے تمام مقدمات پر بھی ان کا اطلاق ہوگا. لہٰذا آلریڈی پینڈنگ میٹرز میں بھی جو آلریڈی زیر سماعت ہیں پہلے سے, ان تمام مقدمات پر بھی اب ان کا اثر پڑے گا. اور دوسرا, جو پہلے سے مقدمات ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں, سپریم کورٹ اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں جن جن کیسز میں فیصلہ کر چکی ہے ان کے خلاف بھی اپیل دائر کی جا سکے گی. لہٰذا کیونکہ آج کا اب یہ بینچ نہیں سن سکے گا, کیونکہ اس قانون میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ جو اپیل دائر کی جائے گی وہ لارجر بینچ سنے گا. لہٰذا یہ نظر ثانی کی جو درخواست ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, یہ اب لارجر بینچ سنے گا. سپریم کورٹ کا یہی 3 رکنی بینچ نہیں سن سکے گا, کیونکہ یہ 3 رکنی بینچ وہی بینچ ہے جس نے پہلے فیصلہ کیا تھا. لہٰذا نظر ثانی میں تو جو اسکوپ تھا وہ بہت لمیٹڈ تھا. نظر ثانی میں تو صرف یہ کیا جا سکتا تھا کہ ان سپریم کورٹ کا ابھی وسیع اختیارات ہوتے ہیں, اور سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ ہوتا ہے وہ کے تحت مقدمات کا فیصلہ ہے, کیونکہ اس کے تحت اب جو زیر مقدمات ہیں ان میں بھی ہے, اس میں بھی اب اپیل کا حق دے دیا گیا ہے, اور جو پہلے سے مقدمات ہیں ان میں بھی اپیل کا حق. لہٰذا اب یہ جو بینچ ہے جس میں چیف جسٹس ہیں, جسٹس اعجاز الحسن ہیں اور جسٹس منیب اختر ہیں, یہ اب انتخابات کیس کی سماعت نہیں کرے گا, بلکہ اس کے علاوہ اب لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا جو بھی اس میں اپیل دائر کی جائے گی. لہٰذا یہ جو نیا قانون بنایا گیا ہے یہ بتا دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اس قانون کے تحت اب اپیل دائر کی جائے گی اور وہ لارجر بینچ سنے گا. لہٰذا جو آلریڈی پینڈنگ میٹر ہے, جو انتخابات کیس ہے, اب یہ بھی یہ بینچ سن نہیں سکے گا, کیونکہ قانون میں لکھا ہے کہ لارجر بینچ سنے گا. آلدو کہ اس موقع کے اوپر چیف جسٹس کی طرف سے ایک ریمارکس بھی دیے گئے اور خاصے وہ مسکرائے بھی. انہوں نے کہا کہ کیا بینچ میں کوئی کم از کم کسی جج کی کوئی تعداد تو نہیں لکھی ہوئی کہ کتنا چھوٹا بینچ ہوگا, جس پر کہا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ منیمم کی تعداد نہیں لکھی گئی, لیکن لارجر بینچ ہوگا اور اس سے بڑا ہوگا جس نے مقدمے کا فیصلہ کیا ہوگا. لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب یہ جو نیا قانون ہے یہ فوری طور پر رائج ہو چکا ہے. اسی وجہ سے ججز نے آج اس کیس کی سماعت نہیں کی اور سماعت ملتوی کر دی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا بینچ کی طرف سے کہ کیونکہ اس میں ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. لہٰذا ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ آلریڈی معاملہ زیر سماعت تھا, سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل, اس کے خلاف درخواستیں زیر سماعت تھی, اس پہ اسٹے آرڈر بھی ہوا تھا. لہٰذا اس کیس کو بھی وہ بھی جمعرات کے روز سماعت کے لیے مقرر ہے. اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیونکہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کرے گی اور تمام ایسپیکٹس کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اس تمام تر جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے دوران جو ہے وہ کافی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا رہا اٹارنی جنرل کی طرف سے بھی. بہت شکریہ. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بیورو چیف اسلام آباد عادل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے.